اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا جی، اب ہم آتے ہیں، یہ کنٹینیوٹی ہے اسی میں۔ تو گرے جو میں نے کہا تھا کہ گرے ہے، ایک ایریا گرے ہے، اور اکثر میں نے سنا ہے کہتے ہوئے لوگوں کو کہ جی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے شراب کے لیے تو حرمت کا لفظ کوئی نہیں ہے، حرام کا لفظ نہیں ہے قرآن حکیم میں، تو شراب کوئی حرام نہیں ہے۔ یہ بہت یعنی کہ یہ آج کی بحث نہیں ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھی، اور وہ کہتے تھے جی یہ فلانی اتنی ہے یہ حرام ہے، اور وہ اتنی ہے تو وہ حرام نہیں ہے۔ تو وہ اس قسم کی باتیں وہاں تب بھی ہوتی تھی، ٹھیک ہے۔ تو یہ ایجز اولڈ یہ ساری کام ہے، تو اس لیے اس میں نہیں۔ بہرحال ہم نے کرنا کیا ہے، ہم نے کرنا یہ ہے، دیکھنا ہے یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے گرے ایریا کون سا رکھا ہوا ہے، کس کو میں گرے کہہ رہی ہوں۔ آیت ہے جی سورہ بقرہ 2 نمبر کی صورت ہے، اس کی 219 آیت ہے۔ تو وہ کیا کہہ رہی ہے؟ وہ یہ کہہ رہی ہے آیت یہ کہہ رہی ہے کہ وہ تم سے پوچھتے ہیں خمر اور میسر کے بارے میں۔ ان کو اسی طرح رکھتی ہوں میں، پھر ان کو بتاتی ہوں کہ یہ کیا چیز ہے۔ خمر اور میسر کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، یعنی شراب اور جوا بتا دیتی ہوں اس کو تاکہ آپ کو آسانی ہو جائے۔ شراب اور جوئے کے بارے میں تم سے پوچھتے ہیں، ان سے کہو کہ ان دونوں میں بڑے بڑے گناہ بھی ہیں اور انسانوں کے لیے منافع بھی ہے۔ اب دیکھیں، ہو گیا نا گرے، سمجھ میں آئی؟ یہ گرے ایریا ہو گیا۔ ان میں کیا ہے جی؟ ان سے کہو کہ ان دونوں میں بڑے بڑے گناہ بھی چھپے ہوئے ہیں، یعنی ان کو کرنے سے اور ان کو اڈاپٹ کرنے کے اندر بڑے بڑے گناہ بھی ہیں، لیکن انسانوں کے لیے منافع بھی ہے۔ لیکن ان کے ساتھ منسوب جو گناہ ہیں نا، جو ان کے اندر یا چھپے ہوئے ہیں یا ان کی وجہ سے جو گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، وہ ان کے نفع سے کہیں بڑے ہیں۔ وارن کر دیا، بتا دیا کہ ان میں فائدہ۔ اب دیکھیں، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ کیوں نہیں شراب کے لیے تو حرام کا لفظ نہیں ہے، تو ان سے میرا آرگومنٹ یہ ہوتا ہے کہ اگر اللہ سبحانہ وتعالیٰ شراب کو ٹوٹل حرام کر دیتا تو وہ تو پھر اس کا ایک قطرہ بھی غلط، اس کا ایک مطلب وہ تو پھر حرام ہو گیا، تو حرام ہوگی چیز، وہ تو نہیں کر سکتا بندہ، وہ تو فوربڈن ہوگی۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس لیے آپ کو بتا یہ دیا کہ ان میں کوئی نفع بھی ہے۔ نفع کیا ہے؟ میڈیسنل، ٹھیک ہو گیا؟ یہ جو ڈاکٹرز بچی ہے نا، میڈیسنل اس کے اندر بینیفٹس جو ہیں، ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسانیت کو اس سے محروم نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اس کو وہاں پہ رکھ دیا کہ جہاں تمہاری یہ کام کرے وہاں ضرورت ہو۔ اب جیسے نمونیا، ہاں ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ، جیسے نمونیا تو اس کا علاج ہی برینڈی کا ایک آدھ قطرہ یا کچھ بھی ڈوز اس کی ہوتی ہے، دیٹ آئی ڈونٹ نو، بٹ یہ کہ وہ کوئی اس کا علاج ہوتا ہے اس میں۔ تو یہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حرام اس لیے نہیں کیا۔ میرا تو آرگومنٹ یہ ہے۔ اب کسی کو اگر نہیں ٹھیک لگتا تو کائنڈلی مجھے بتائیں کہ اور کیا آپ کے پاس آرگومنٹ۔ اس نے بتا دیا کہ بھائی اس کے نقصانات جو ہیں یا اس کے ساتھ جو گناہ منسوب ہیں، جو جڑے ہوئے ہیں اس کے ساتھ گناہ، جو ان کو استعمال کرنے سے انسانوں سے گناہ سرزد ہو جائیں گے، وہ بہت بڑے ہیں۔ ان کے فائدے ہیں لیکن وہ چھوٹے ہیں۔ اب میں آپ کو اس کا خمر اور میسر جو لفظ ہیں ان کا میں آپ کو مطلب بتا دوں کہ اچھا ایک اور بھی آیت بول لیں، پھر ان سارے چاروں کے مطلب بتاؤں گی، ٹھیک ہو گیا؟ دوسری آیت یہ ہے، اور وہ ہے جی 5ویں صورت ہے، سورہ مائدہ 5 نمبر کی صورت ہے، اس کی 90، 91 اور 92 آیات ہیں، 3 آیات ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے اندر اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہا ہے؟ اے ایمان کا دعویٰ رکھنے والوں، جنہیں ایمان کا دعویٰ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے میرا ترجمہ اس کا او یو بلیورز میں نہیں کہتی، میں یہ کہتی ہوں کہ جنہیں دعویٰ ہے نا ایمان کا، وہ ذرا سن لیں یہ پھر بات دھیان سے۔ اے ایمان کے دعوے دارو، یقین کر لو، خمر، میسر، انصاب، ازلام، یہ 4 ہیں لفظ، ابھی میں ان کو آپ کو ترجمہ بتا دوں گی، ایکسپلین کر دوں گی۔ کیا؟ خمر، میسر، انصاب اور ازلام، یہ سب کام
یہ سب شیطان کے ڈسگریسفل، شیمفل اور فلدی کام ہیں۔ کس کے کام ہیں یہ؟ خمر، میسر، انصاب، ازلام، یہ شیطان کے کام ہیں۔ اور کام کیسے ہیں شیطان کے؟ تو ویسے ہی پتہ ہی ہے کہ کیا ہوتا ہے شیطان کے کام، ڈسگریسفل، شیمفل، فلدی کام ہے یہ، ٹھیک ہے؟ تو ان سے اجتناب کرو۔ اجتناب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ یوں منہ پھیر لو ان سے، بالکل ایسے منہ موڑ لو ان سے، یعنی ان سے بچو۔ اچھا، اب اگلی بات اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ تو ان سے اجتناب کرو، بچ کے رہو تاکہ تم کامیابی حاصل کر لو، فلاح کا راستہ، کامیابی، سکسیس تمہیں مل جائے۔ یقین کر لو شیطان کا ارادہ یہ ہے کہ وہ تمہارے درمیان اس خمر اور میسر کی وجہ سے، اس جوئے اور شراب کی وجہ سے تمہارے درمیان دشمنی پیدا کرتا رہے، اور تمہیں اللہ کو یاد کرنے، یاد رکھنے اور اللہ کے ساتھ نماز کے ذریعے اپنے تعلق کو جوڑنے سے روکے رکھے۔ یہ شیطان کا ارادہ ہے، ٹھیک ہے جی؟ تو کیا میں نے یہ اتنا سارا کچھ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہا ہے کہ میں نے بتا دیا، یعنی اتنا سارا، تو کیا اب تم ان سے رک جاؤ گے، منع ہو جاؤ گے؟ اچھا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، محتاط ہو جاؤ، بی ویئر، بی کوشس۔ اگر تم ان باتوں کی طرف دھیان نہیں دو گے، ان سے منہ پھیرو گے، تو ہمارے رسول کے ذمے تو تمہیں کھول کھول کر بتا دینا تھا، وہ تمہارے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ اب یہ دس از اپ ٹو یو کہ تم اس کو کیسے بات کو سمجھتے اور سنتے ہو، ٹھیک ہے جی؟ اب میں آپ کو ازلام اور انصاب اور خمر اور میسر۔ خمر ہوتا ہے جی اصل میں وہ چیز جو آپ کی عقل کو کور کر دے، کنسیل کر دے اسے، یعنی الکوہل اور جو ہے لیکر، وائن، مطلب تو یہی ہے نا۔ لیکن اس میں کچھ کمنٹیٹرز کے خیال کے مطابق باقی کے انٹاکسیکینٹس بھی آ جاتے ہیں۔ جو بھی چیزیں خمر، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے لفظ یوز کیا ہے، وائن کا لفظ نہیں یوز کر سکتا تھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ ڈائریکٹلی، لیکر، الکوہل کہہ سکتا تھا، بٹ اس نے خمر کا لفظ استعمال کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی چیز آپ کی عقل کو کور کر دے، آپ کی ہوش کو کنسیل کر دے، کہیں چھپا دے، کہیں پیچھے دھکیل دے، وہ چیز جو ہے وہ حرام ہے۔ اور وہ یعنی آئی ایم سوری، اللہ جی مجھے معاف کریں، اللہ جی مجھے معاف کریں، اللہ جی مجھے معاف کریں، وہ بری ہے، وہ شیطان کا کام ہے، ٹھیک ہے؟ اس سے یعنی آپ نے اڈاپٹ نہیں کرنا۔ اور جو دوسرا ہے میسر، وہ جوا جسے کہتے ہیں، وہ ہے گیم آف چانسز۔ وہ گیم آف چانسز ہی ہوتی ہے نا، وہ یوں کر کے اب پھر ان چانسز کے اندر سے بےایمانیاں اور وہ کیونکہ پیسہ انوالو ہوتا ہے اس لیے بےایمانیاں بھی شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ پھر وہ ہے میسر۔ اور جی انصاب کیا ہے؟ انصاب ہے جی یہ جو اسٹیچوز اور یہ مونیومنٹس بنا لیتے ہیں کہ بھی یہ ایک جگہ ہے جہاں جا کے ہم نے اپنا قربانی دینی ہے فلاں کے نام پہ۔ یہ آلٹرز بنی ہوئی ہیں، بس اب میں آپ کو کیا کہوں، یہ آلٹرز اس طرح کی بنے ہوئے ہیں، اور آئیڈلز بھی بنے ہوتے تھے اس زمانے میں، تو آئیڈلز ہوتے تھے، اسٹیچوز ہوتے تھے، ابھی یہ ہمارے ہمسایہ ملک کے اندر یہ سارے بھی یعنی وہ قربانی وہیں پہ دیتے ہیں، اپنی جو اسٹیچوز کے آلٹرز بنے ہوتے ہیں ان پہ جا کے قربانی دیتے ہیں۔ الحمدللہ کہ ہم اس سے ابھی بچے ہوئے ہیں، لیکن بہرحال وہ ہمارے بھی ماشاءاللہ سے کافی کچھ ہو گیا ہوا ہے، وہ میں نہیں اس کو ڈسکس کر رہی۔ چوتھی چیز ہے جی ازلام۔ ازلام کہتے ہیں وہ ہوتے تھے تیر، آگے ان کا ہیڈ نہیں ہوتا تھا، ہیڈ لیس تیر ہوتے تھے وہ، اور وہ یہ ہوتا تھا کہ ایک کے اوپر وہ لکھ دیتے تھے کہ یہ کام کرو، ایک پہ لکھ دیتے تھے یہ کام نہ کرو، اور ایک کو خالی چھوڑ دیتے تھے، تو وہ چلاتے تھے، تو جب وہ نہ کرو کام آتا تھا تو پھر نہیں کرتے تھے۔ اور دیکھیں ہمیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی اچھی، ویری گڈ، یاد ہے آپ کو دعا جو ہے استخارے کی، اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائی ہوئی ہے کہ بھئی وہ دعا کرو، اللہ کے ہاتھ میں کام ہونا یا نہ ہونا۔ تم نے یہ تو نہیں کہ تم کام کرنے سے اور تیر پھینک کے تو دیکھ لو کہ جی ہاں جی میں نے کرنا ہے یا نہیں، یا لاٹس ڈال کے۔ یہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ شیطان کے فلدی، شیمفل
اور ڈسگریسفل کام ہے، ان سے بچو، ٹھیک ہے؟ یہ گرے میں آ گئی چیزیں، ٹھیک ہو گیا جی؟ یہ گرے میں اس لیے آ گئیں کیونکہ ان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ کے اوپر چھوڑ دیا ہے کہ یہ جتنے انٹاکسیکینٹس ہیں سمیت شراب اور اس کے الکوہل، وائن، کسی بھی شکل میں ہو، یہ نہیں کہ جی یہ تو جو کا پانی ہے، تو یہ تو اس قسم کی باتیں سنتے ہوں گے آپ بھی، بٹ دیکھیں جو آپ کی عقل کو کور کر دے، جو آپ کو سمجھ نہ آ رہی ہو کہ آپ کیا بول رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ جب تک وہ ہے نا آیت جو کہ نزدیک مت جاؤ، نماز کے نزدیک مت جاؤ جب تک کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو نشے کی حالت کیا ہوتی ہے کہ جب تک تم ان الفاظ کو سمجھنے نہ لگ جاؤ کہ تم کیا بول رہے ہو، تم پھر وہ اس اللہ کے قریب، اللہ کے ساتھ تعلق جوڑنے کے لیے نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو، تو وہ کیا تعلق جوڑے گا تمہارا؟ تمہیں تو سمجھ نہیں آ رہی کہ ہے کیا، ٹھیک ہے نا؟ یہ دوسری کیٹیگری ہو گئی اس کی اس کی گرے ایریا جو میں کہہ رہی تھی، ٹھیک ہو گیا؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ بہت بری چیزیں ہیں، ان سے بچ کے رہو۔ تمہیں میں نے بتا دیا کھول کھول کے، تمہارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بتا دیا تمہیں کھول کھول کے۔ اب اگر تم نہیں کرو گے، باز نہیں آؤ گے، تو اٹس اپ ٹو یو، دین یو ول بھگتو فائی، یعنی کہ پھر بھگتو گے اس کے اس کو ان کو اس کے ریزلٹس جو ہوں گے، جو بھی آئیں گے ان کو پھر آپ بھگتیں گے۔ اچھا جی، اب یہ جو ہے جو میں کہہ رہی تھی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ مجھے بہت بری لگتی ہیں جو چیزیں، بہت بری لگتی ہیں جو چیزیں، ان کی لسٹ ہے جی، سورہ بنی اسرائیل ہے، 17 نمبر کی صورت ہے، اور اس کی 22 سے لے کے 38 تک آیات ہیں، جن کو کہ میں یہاں سے دیکھ کے آپ کو قرآن حکیم کے اندر سے دیکھ کے آپ کو بتا دیتی ہوں، ٹھیک ہے جی؟ اچھا جی، وہ کیا ہے جی؟ لا تجعل مع اللہ الہا آخر۔ سب سے پہلی ناپسندیدہ چیزوں میں سے کیا ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ نہ بناؤ۔ الہ، آپ لوگوں کو الہ کا تو پتہ چل گیا ہوا ہے نا بہت اچھی طرح سے کہ الہ کون ہوتا ہے نا؟ اب مجھے واپس تو نہیں بتانے کہ کسی کو اللہ کے علاوہ الہ نہ بناؤ۔ پھر کیا ہوگا اگر تم بناؤ گے تو جو ہے نا ذلیل ہو کے اور بے یار و مددگار ہو کے بیٹھے رہ جاؤ گے۔ یاد ہے نا وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا کہ مکڑی کی مثال تمہیں دیتا ہوں، اتنا وہ بیچاری کوشش کر کے محنت کر کے ایسا گھر بناتی ہے کہ جس کی جو 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 اس کے وہ ہوتے ہیں نا دھاگا سا جس سے وہ بناتی ہے مکڑی گھر اپنا، تو وہ اور اس کی جو کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ بڑی پاورفل ہوتی ہے، وہ کافی مضبوط کنسٹرکشن اپنی طرف سے کرتی ہے، مگر کیونکہ وہ جو اس کا جو جس چیز کو وہ یوز کرتی ہے اس کو بنانے میں، وہی اتنا ویک ہوتا ہے کہ پھونک مارو تو وہ اڑ جاتا ہے۔ وہاں آپ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ پھر مکڑی کی طرح وہ ہو جاتے ہیں جو اس طرح کی حرکت کرتے ہیں، اس طرح کے گھروں کو اپنا گھر سمجھنے لگ جاتے ہیں، جہاں پناہ گاہ سمجھنے لگ جاتے ہیں، اس طرح کی چیزوں کو جن کے اندر کوئی اسٹرینتھ نہیں ہوتی، جو ریکوائرڈ اسٹرینتھ ہے وہ نہیں ہوتی، تو پھر وہ کیا ہوتا ہے، وہ جیسے مکڑی ایک گھر ٹوٹتا ہے بھاگ جاتی ہے دوسری کی تلاش میں، اس طرح سے وہ بیچارے انسانوں کا حال ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا پھر وہ بے یار و مددگار ہو کے اور ذلیل ہو کے بیٹھ جائیں گے اگر وہ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ بنائیں گے، تو مت بناؤ، لا تجعل، مت بناؤ اللہ کے ساتھ کسی اور کو الہ۔ دوسری بات اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہی بات جو پہلے بھی آپ کو پہلی حرمات میں سے بھی بتائی تھی، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وَقَضَىٰ رَبُّكَ، اور تمہارے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا ایاہ، کہ اس کے علاوہ کسی اور کی بندگی نہیں تم نے کرنی، غلامی تم نے نہیں کرنی کسی اور کی، غلامی تم نے صرف اللہ کی کرنی ہے۔ بھئی یہ مجھے کہنے دیں مہربانی کر کے، تعبدوا، عبد کا مطلب غلامی ہوتا ہے، ہضم کسی کو ڈائجسٹ ہوتا ہے تو ہو تو اچھی بات ہے، نہیں ہوتا تو اس کی مرضی ہے، بٹ میں اس کا ترجمہ اور کچھ نہیں کر سکتی، سرونٹ نہیں میں کہہ سکتی۔ تعبدو کا مطلب ہوتا ہے غلام، وی آر، ایک آیت ہے پوری کہ ہر بندہ اللہ کے پاس مورگیجڈ ہے، ہر بندے کی جان اللہ کے پاس مورگیجڈ ہے، وہ
جتنا اچھا کام کرتے جاؤ گے وہ چھٹتا جائے گا اور اپنی جان جو ہے وہ چھڑا لو گے. اگر تم اچھے کام کرتے رہو گے تو وہ مارگیج ختم ہو جائے گا. پیمنٹ کرتے رہو گے نا اچھے کاموں سے. ٹھیک ہے. ہاں اس وقت مجھے یاد نہیں ہے اس کا ریفرنس. پکی بات ہے, پکی بات. رہین کا لفظ ہے, رہین, مارگیج, کہ تم مارگیج ہو اللہ تعالیٰ کے پاس. ٹھیک ہے. چلیے اس کو پھر میں آپ کو کسی وقت اور بتا دوں گی اگر اس کا ریفرنس. اچھا جی, پھر اس سے اگلی پھر وہی بات, وبالوالدین احسان, اور اپنے والدین کے ساتھ بڑا اچھا سلوک کرنا. خوبصورت احسان. احسان وہ والا اردو والا آپ کو پتہ ہی ہے, اردو والا احسان نہیں کہ احسان دھرنا, احسان کرنا, خوبصورت حسن سلوک کرنا. ٹھیک ہے. اما یبلغن عندک الکبر احدہما, میں چلیں عربی کو نہیں پڑھتی پھر بہت لمبی ہو جائے گی. اور اگر ان دونوں میں سے تمہارے سامنے ایک یا دونوں بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف کا لفظ بھی کبھی نہ بولنا, ولا تنہرہما, اور ان کو کبھی جھڑکی نہ دینا, اور ان کے ساتھ قولاً کریمہ, بڑی عزت کے ساتھ ان کی عزت افزائی کرتے ہوئے ان کے ساتھ بات کرنا. وہ تمہارے پیرنٹس ہیں, تمہارے برابر کے نہیں ہیں. ٹھیک ہے. وہ تمہارے پیرنٹس ہیں, انہوں نے بہت بڑا کام کیا ہوا ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں. اور اگلی کیا بات کہہ رہے ہیں, وقفز, اور ان کے لیے اپنے کندھے یوں کر کے جھکا کے رکھنا, یوں اکڑ کے ان کے سامنے نہ تڑ تڑ بولنا. تڑ تڑ بولنا نہیں یہاں پہ لکھا ہوا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کہا اپنے کندھے ان کے سامنے رحمت کی وجہ سے, ان کے اوپر رحم کرتے ہوئے, مرسیفل ہو کے ان کے سامنے اپنے کندھے جھکا کے رکھنا. اور پھر دعا یہ کرتے رہنا کہ اے میرے رب, ان دونوں کے اوپر بھی اسی طرح سے رحم کرتا رہیں جس طرح انہوں نے بچپن میں میرے اوپر رحم کیا, رحم کر کر کے مجھے پالا. ٹھیک ہے. مدر کے تو ایک آرگن کا نام ہی رحم ہے نا, جس میں بچہ بن رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ آپ لوگوں کو بات پتہ ہوگی. تو تم نے بھی پھر کیا کہنا ہے, اے میرے رب, ان دونوں کے اوپر بھی ویسے ہی رحم کر جس طرح انہوں نے مجھے رحمت کر کر کے پالا ہے. پھر کیا ہے, ایک بیچ میں ایک آدھ آیت آتی ہے جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتا ہے مجھے پتہ ہے تمہارے دلوں کے اندر کیا ہے, لیکن اگر تم اچھے رہو گے اپنے کاموں کی, پہلے تم برے کام بھی کرتے رہے یا ماں باپ کی نافرمانی یا بدتمیزی کرتے رہے, تو اب اگر تم کر لو گے, اس کی اصلاح کر لو گے, مینڈ کر لو گے اپنے کرتوتوں کو, تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور ہے, اوابین, واپس مڑ کے آنے والوں کے لیے مغفرت کرنے والے. پھر اگلی جو آیت ہے وہ کیا ہے کہ اور جو تمہارے قریبی رشتہ دار ہیں ان کو ان کا حق دو, اور مسکین کو اس کا حق دو, اور مسافر کو اس کا حق دو. یہ حق کا لفظ بولا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے. کائنڈلی اس آیت کو جا کے غور سے پڑھیے گا. یہ اردو میں ذرا تھوڑا سا فرق ہو جاتا ہے, لیکن آپ پڑھیں گے ڈیفینیٹلی تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ حق کا لفظ. اور کس کو, اپنے قرابت داروں کے, بیچارے کوئی غریب بھی ہو سکتے ہیں, آپ بڑے امیر ہیں لیکن آپ کا کوئی بھائی بہن, کوئی چاچے کا بیٹا, کوئی مامے کا بیٹا, کوئی بھی آپ کے قرابت داروں میں سے غریب ہو سکتا ہے, تو اس کو اس کا حق دو. مسکین کو اس کا حق دو. سفر جو مسافر بے فیر ہیں, مسافر ہیں, ان کو ان کا حق دو. ولا تو بذر تبذیرا, اور ایسے لٹا کے جو ہے وہ اپنے خرچ کو مت کرو. اپنا خرچہ جو تم اپنے لیے کر رہے ہو وہ لٹا کے اڑا کے نہ کرو. اس کا کیا ہے جی, ٹو ویسٹ ان اسپینڈنگ, ڈسیپیٹ, اسکوینڈر. یہ انگریزی میں اس بذر کے, تبذر کا مطلب ہے کہ مت ایسا. اور آگے کیا, اگلا لفظ سے آپ کو ویسے ہی بات سمجھ میں آ جائے گی. ان المبذرین, کہ جو اسپینڈ تھرفٹ ہوتے ہیں, اسپینڈ تھرفٹ جو ہوتے ہیں وہ شیطان کے بھائی ہیں. اور پتہ ہی ہے آپ کو کہ شیطان اپنے رب کا ناشکر ہے. یعنی کہ آپ کو اللہ نے دے دیا ہے تو آپ اسے ایسے اڑا کے اگر ضائع کریں گے تو پھر حق, جو ان کا حق ہے مسکین کا, یا آپ کے رشتہ دار کا, یا آپ کے وے فیرر کا, یعنی مسافر کا, یا کسی اور بھی کا, تو وہ نہیں آپ ادا کر سکیں گے کیونکہ آپ نے تو اڑا کے سارا ضائع کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جی, پھر ہاں, اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اگر تمہارے پاس نہیں ہے نا, اور تم اللہ کی رحمت کی امید خود سے کر رہے ہو کہ میرے پاس اس وقت نہیں ہے کچھ بھی, تو ایٹ لیسٹ ان کے ساتھ بھی کم وہ جو ہوتی ہے پیار سے کوئی بات کر لو. ایسے ہی نہیں کہ
اور یار میرے پاس تو خود نہیں ہے، میں خود مر رہا ہوں بھوک سے، تجھے کیا دوں، یہ نہیں کرنا. ان کے ساتھ نرمی سے بات کر لینی ہے. اور تم نے اپنے ہاتھوں کو ایسے بندھے ہوئے نہیں رکھنا، اپنی گردن کے ساتھ بندھے ہوئے نہیں رکھنا، اور نہ ہی کھلا ایسے چھوڑ دینا ہے کہ سارا کچھ ہی لٹا دو، اپنا سارا کچھ ہی لٹا دو. اور پھر تم پہ مطلب کہ تمہارے جو پھر لواحقین ہوں گے، ڈپینڈنٹس جو ہوں گے، وہ تمہیں پھر بلیم کریں گے کہ بھائی تم نے سارا اڑا دیا ہے، سارا چلو تم نے خیرات میں ہی اڑا دیا صحیح، یا تم نے کسی بھی چیز میں اڑا دیا ہے، تو پھر وہ تمہارے ڈپینڈنٹس جو ہیں وہ تمہیں وہ کہیں گے مت اتنا اپنا ہاتھ کھلا چھوڑ دو کہ سارا ہی لٹا بیٹھو. ٹھیک ہے، پھر کیا ہوگا، پھر تم گریو بھی اپنے آپ کو گریو بھی فیل کرو گے، ریگریٹ بھی تمہیں ہو جائے گا، اور تمہارے ڈپینڈنٹس تمہیں بلیم بھی کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ربک یبسط الرزق لمن یشاء. ٹھیک ہے کہ یہ پھر اسی طرح سے بیچ میں ایک آیت آ جاتی ہے کہ اللہ ہی ہے جو تمہارے رزق کو کھلا بھی کر دیتا ہے، تنگ بھی کر دیتا ہے. وہ اپنے بندوں کو اچھی طرح سے جانتا ہے کہ کس نے بغیر وجہ کے کھلا. انہوں نے کہا بھی خیرات بھی کرنی ہے تو تم نے اس طرح نہیں کرنی اتنے کھلے ہاتھ سے، نہ تم نے اپنا ہاتھ بند ہی رکھنا ہے کہ کبھی کسی کو دو ہی نہ کچھ، اور یا تو پھر بالکل ہی کھلا ہاتھ چھوڑ دو کہ سارا کچھ دے دو، اور وہ جو ڈپینڈنٹس ہیں وہ بیٹھے رہیں، یا خود بھی جو ہے ریگریٹفل ہو جاؤ کہ یار یہ میں نے کیا کیا، سارا ہی دے دیا. ٹھیک ہے. اگلی ہے جو ناپسندیدہ چیزوں میں سے کراہیت. تو اخیر پہ اللہ نے کہا کہ یہ ساری چیزیں مجھے بہت ناپسند. وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ. اپنی اولاد کو اس سے تنگ دستی کے ڈر سے قتل نہ کرنا. ان کو بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں اور تمہیں بھی ہم ہی رزق دیتے ہیں. ان کو قتل کرنا بہت بڑی خطا ہے، فتن کبیرہ، بہت بڑی خطا ہے، بہت بڑا جرم ہے. اور زنا کے قریب بھی نہ جانا، کیونکہ وہ نہایت غلط چیز ہے، حد سے نکلنا ہے، وہ حد سے نکلنا ہے. ایون یہ کہ سورہ نور کے اندر جو تھرڈ آیت ہے وہ کافی ڈیبیٹیبل ہے. میں ڈیبیٹیبل کا مطلب یہ کہ بہت سے ترجمے ذرا مجھے نہیں وہ لگتا کہ وہ، بہرحال میں نے پھر بہت اس کے اوپر وہ کیا، وہ کسی اور دن کر لیں گے جب اس کے اوپر. تو بہرحال اس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زانی کو مشرک کہہ دیا، زانیہ کو مشرک کہہ دیا کہ اس ٹائم کے لیے وہ اپنی لسٹ کے غلام ہوتے ہیں، وہ اللہ کے غلام نہیں ہوتے. انہوں نے اپنی لسٹ کو اللہ کا شریک بنا دیا ہوتا ہے اس ٹائم پہ، تو اس ٹائم پہ وہ مشرک ہوتے ہیں یا مشرکہ ہوتی ہے وہ عورت. ٹھیک ہے. یہ سورہ نور کی تھرڈ آیت ہے اس کے مطابق. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں، زنا کے قریبی مت جانا، وہ نہایت فحش کام ہے اور بہت ہی برا راستہ ہے. وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي. اور کسی جان کو وہ نہ کرنا، قتل نہ کرنا جس کو اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہے، مگر حق کے ساتھ اگر وہ اس کو، یعنی کہ آپ کی، جیسے میں نے کل شاید پرسوں کسی لیکچر میں بتایا تھا کہ بھئی آپ کی گاڑی کے نیچے کوئی بندہ آ گیا ہے خطا سے، آپ کسی کو مارنا تو نہیں چاہتے تھے، وہ اچانک نکل آیا اور آپ سے بریک نہیں لگی، آپ کی بریک فیل ہو گئی، کچھ بھی ہوا، وہ بندہ نیچے آ کے مر گیا. اب کیا ہے، اب کیا ہوگا؟ آپ یا تو سین سے بھاگ جائیں گے، پھر آپ مجرم بن جائیں گے. اگر سین سے بھاگیں گے تو مجرم بن جائیں گے، یہ تو پکی بات ہے نا، آپ کو پتہ ہی ہے قانون کا اصول. تو اور اگر آپ وہاں سٹے کریں گے تو آپ ایکسپلین کر سکیں گے ان کو، اور آپ اس کے لواحقین کو کہیں گے کہ یہ دیکھیں جی، یہ ہے چابی، یہ ہے گاڑی، یہ میں ہوں، یہ میں نے میرے ہاتھ سے آپ کا بندہ مر گیا ہے، آپ چاہتے ہیں تو مجھے بھی اسی طرح گاڑی کے نیچے دے کے مار دیں. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ ایسے کہیں گے تو اگلا بندہ کہے گا نہیں یار اتنا اچھا بندہ ہے، اس کو کیا مارنا ہے. پھر آپ اس سے کہیں گے کہ نہیں چلو پھر مجھ سے کوئی دیت لے لو، اس کی کوئی خون بہا لے لو. تو پھر آپ وہ اگر خون بہا لینے پہ راضی ہوں گے، اس کے متعلق ہے یہ آیت، اس لیے آیت کا یہ حصہ، تو اس لیے میں نے یہ ایکسپلین کیا. تو اب کیا ہے، ومن قتل مظلومن، تو وہ جو کوئی مظلوم ہو کے کوئی قتل ہو جائے گا، یعنی کہ اسی طرح سے، تو اس کے ولی کے لیے ہم نے ایک بہت پکی دلیل رکھ دی ہے. تو پھر تم نے اس کا خون بہا لینے میں اسراف نہیں کرنا، یعنی تم اپر ہینڈ ہے تمہارا، تو تم نے اب یہ نہیں کرنا کہ تم اسے بیچارے کو اتنا خون بہا کہہ دو کہ وہ ادا ہی نہ کر سکے. ٹھیک ہے نا، یہ ہے اس آیت کا مطلب. پھر انہ کان منصور، وہ تو منصور ہے.
ولا تقربوا مال الیتیم، اور یتیم کے مال کے قریب بھی مت جانا سوائے اس کے کہ وہ بہت ہی اچھا ہو، اس کے لیے کوئی اچھا کام آپ کر رہے ہو۔ یہ پیچھے محرمات میں بھی گزر چکا ہے، لیکن یہ دوبارہ آ رہا ہے، اور اس کو میں ابھی آپ کو اینڈ پہ پھر بتاؤں گی۔ اور ہاں جی، اس کو نہ کر کہ جب تک وہ اپنی جوانی کو نہ پہنچ جائے، اور عہد کی پاسداری کرنا، عہد تم سے پوچھا جائے گا، عہد کے متعلق تم سے پوچھا جائے گا، کوئی بھی وعدہ آپ نے کیا ہو وہ آپ سے اس کا سوال کیا جائے گا۔ اور سب سے بڑا وعدہ جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہوا ہے وہ تو کسی کو یاد ہی نہیں۔ میں کہتی ہوں آپ لوگ ہر چوتھے پانچویں دن وہ والی آیت جو سورہ اعراف کی ہے 172 73 وہ نکال کے 73 4 ہے یا 72 3 جو یہ ہے 172 اور 74 تک آپ پڑھ لیں 174، اس کو کائنڈلی 2-3 بار پڑھا کریں، آپ کو یاد رہے کہ آپ نے وعدہ کیا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے، پوری انسانیت نے کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کہ آپ ہی ہمارے رب ہیں۔ جب نیچے آ کے ہم اپنے رب درہم دینار کو بنا لیتے ہیں یا کسی اور چیز کو، اسٹیٹس کو، یا کئی چیزوں کو بنا لیتے ہیں، تو پھر وہ وعدہ ہم توڑ رہے ہوتے ہیں۔ وہ وعدہ بہت بڑا وعدہ ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں کیا کہا ہے، وعدے کی پوچھ گچھ کی جائے گی، مسئولہ پوچھا جائے گا، اور پیمانہ پورا بھرا کرو، جب وزن کرو کسی چیز کا تو اس کی وہ جو بیلنس ہے اس کو سیدھا رکھا کرو۔ اور یہ جو ہیں یہ باتیں بڑی اچھی ہیں، اور کسی ایسی چیز کے پیچھے مت پڑ جاؤ جس کا تمہیں علم نہ ہو یا نہ ہو سکتا ہو، ٹھیک ہے، جس کا علم تمہیں پورے کا پورا فل علم تمہیں نہ ہو سکتا ہو، اس کے پیچھے نہ پڑنا، کیونکہ آنکھ سے، کان سے اور دل سے سب سے سوال کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ اور یہ بہت ہی بڑی بات ہے جو آج کل مطلب شاید فیشن ہے، کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہا ہے وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، ایسے اکڑ کے اور سینہ پھلا کے اور مستی اور وہ جو اترانے والی چال ہوتی ہے وہ نہ چلنا۔ کوئی تم زمین کو پھاڑ نہیں دو گے اس طرح چل کے، اکڑ کے چلو گے یا مستی سے اور ٹھڈے مارتے ہوئے اور یوں یوں کر کے چلو گے، تو اس سے تم زمین کو پھاڑ نہیں دو گے، نہ ہی تم اس طرح کر کے لمبے ہو کے پہاڑوں کو چھو لو گے۔ یہی لفظ ہے یہاں پہ، دیکھیں آپ، بڑی خوبصورت کتاب ہے یہ لٹریچر کے حساب سے بھی۔ بہرحال کہ ولن تبلغ الجبال طولا، اور لمبے ہو کے تم پہاڑوں کو نہیں چھو لو گے، ان تک نہیں پہنچ جاؤ گے۔ کل اب آخری بات جو آخری جو آیت ہے وہ یہ ہے، کل ذالک کان سیئہ عند ربک مکروہا، یہ ساری باتیں جو پیچھے سے لے کے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کر رہا ہے، ان کی برائی جو ہے تمہارے رب کے پاس وہ مکروہ ہے، بہت ہی اسے ناپسند ہے۔ ان کی برائی، جو ان ساری چیزوں سے برائیاں پیدا ہوتی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کو نہایت ناپسند ہیں۔ تو یہ مکروہات، اچھا میں نے یہ مجھے لگتا تھا کہ یہ ساری جو پیچھے سے لے کے شروع ہوئی ہے 22ویں آیت سے لے کے شروع ہوئی ہے یہ 38ویں آیت تک، مجھے لگتا تھا یہ اللہ نے مکروہ جو چیزیں ہیں جو اس کو بہت بری لگتی ہیں یہ اس کی لسٹ ہے۔ میں مطلب دل میں میں سوچتی تھی، اور میں نے لکھا بھی اپنے قرآن مجید کے اوپر نا سائڈ پہ کہ یہ مکروہات کی لسٹ ہے، لیکن دیکھیں میں اپنے آپ کو کوئی، میں کسی جامع ازہر سے نہیں پڑھی ہوئی، میں کہیں اس ٹائپ کا نہیں میں، تو میں وہ نہیں سمجھتی تھی کہ شاید یہ ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے۔ لیکن آج مجھے نظر آیا کہ بہت سے کمنٹیٹرز نے یہ کہا ہوا ہے کہ 22 سے لے کے 38 تک جو لسٹ ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مکروہات کی لسٹ ہے۔ تو میں نے اتنا شکر اللہ کا ادا کیا، میں نے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اتنی وہ دی فہم سمجھ کہ میں کہتی تھی، لیکن میں نے سچی میں بہت سے مفسروں کے ساتھ آرگیو بھی کرتی تھی، ان سے کہتی تھی کہ اس آیت کا یہ مطلب ہے، میں نے یہ سمجھا، مجھے بتائیں، میں عورتوں کو سمجھانے لگی ہوں تو میں غلط ہوں کہ صحیح ہوں، تو وہ کہتے تھے نہیں آپ صحیح ہیں، اکثر ہی کہتے تھے کہ صحیح ہیں۔ لیکن جو مطلب بہت وہ ہوتے بھی ہیں نا ریجڈ قسم کے، ان سے تو میں ویسے بھی بات نہیں کرتی تھی، جو تھوڑا وہ ہوتے تھے انہیں سے بات کرتی تھی۔ تو خیر
اوکے، لیکن اس کے متعلق میں نے ابھی تک بات نہیں کسی سے کی تھی، لیکن آج جب مجھے نظر آیا کہ بہت سے کمنٹیٹرز یہ کا خیال ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی مکروہات میں سے ہے، کہ جو اس کو ناپسند ہیں چیزیں، اس کی پوری یہ لسٹ ہے، تو مجھے پھر بڑا اچھا لگا اور میں نے بڑا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ تو یہ جی آج کا ہمارا ہو گیا لیکچر، اور اس میں اب آپ لوگ دیکھ لیں کہ حرام بھی ہمیں پتہ چل گیا، گرے ایریا بھی پتہ چل گیا، اور جو اللہ کو ناپسندیدہ چیزیں ہیں وہ بھی پتہ چل گئی۔ اب میں نے جو شروع میں آپ سے کہا تھا کہ جب آپ کا باس جو ہے وہ ایک چیز کو آپ کے لیے فوربیڈن کہہ دیتے ہیں، حرام کہہ دیتے ہیں، حرام تو نہیں وہ کہے گا نا، فوربیڈن ہی کہے گا، اور دوسرا وہ کہے گا کہ یہ چیزیں ہیں، یہ ہیں، تو ان میں بالکل کچھ نہ کچھ فائدہ ہے صحیح تھوڑا بہت، لیکن نقصانات اس کے بہت زیادہ، تو آپ اس سے ذرا بھی ویری رہیں، دھیان سے ہی اس کو کریں۔ پھر اگر وہ کہہ دے کہ یہ جو تیسری چیز ہے یہ مجھے بہت ہی ناپسندیدہ ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے؟ ان تینوں کے لیے آپ کا بیہیویئر تھوڑا تھوڑا ڈفرینٹ ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اور اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم ان آیات کو سمجھ بھی سکیں، اور پتہ نہیں میں آپ کو سمجھا سکی ہوں کہ نہیں سمجھا سکی۔ چلیے جی، شکر ہے اللہ کا، جس کو میرے بچوں سمجھ آ جائے تو میں اللہ کا شکر ہی ادا کرتی ہوں۔ چلیے میری کسی بات سے کسی بچے کو، کسی بہن کو، بھائی کو، کسی کو کوئی سمجھ آ گئی، شکریہ جی، تھینک یو فار لسننگ، اللہ حافظ۔